عزیزم، میت کا کھانا، چاہے وہ سوم کا ہو، چاہے وہ چہلم ہو، چاہے وہ برسی ہو، چاہے وہ ششمائی ہو، کچھ بھی ہو، میت کے نام سے اگر کھانا منسوب ہے یا پھر دعوت ہے تو ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں۔ اس پر میری کافی ساری ابحاث موجود ہے، میرا اس پر مکمل طور پر ایک رسالہ موجود ہے جو میں نے لکھا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ PDF کی صورت کے اندر بھی میں پیش کروں گا، کتابی صورت کے اندر تو موجود ہے، یہاں میرے موبائل پر وہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابھی کے لیے صرف اجمالی طور پر اب یہ ذہن نشین کریں کہ وہ کھانا فاتحہ کا نہیں، فاتحہ آپ دے سکتے ہیں، جو کچھ موجود ہے آپ فاتحہ دیں، صدقہ اور خیرات وہ علیحدہ بات ہے۔ میت کے نام پر جو کھانا ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ بالکل بھی منع ہے، منع ہے، منع، خصوصاً یہ تیسرے دن کا جو ہوتا ہے سوم جو ہوتا ہے جسے ہم کل خوانی کہتے ہیں، یہ تو بالکل ہی منع ہے۔ اور لکھا ہے مولانا احمد رضا خان مرحوم نے فتاوی رضویہ کے اندر، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں بریلوی لوگ کرتے ہیں نا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کھانا جو تو بالکل ممنوع ہے، بالکل ہی ممنوع ہے۔ ہاں چہلم اور جو ششمائی اور برسی والا کھانا ہے اس کو وہ جائز کہتے ہیں، عرف کو دیکھ کر کہ ہمارے یہاں یار یہ کھانا میت کے نام پر منسوب نہیں ہوگا، لیکن ان کا نام وہ بھی میت کے نام پر ہوتا ہے۔ اب برسی جو ہو رہی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، صحابی کہتے ہیں وہ جو فوت ہو گیا تو اس کا کھانا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بھی ہر لحاظ سے ممنوع قرار پاتا ہے کیونکہ یہ میت کے نام پر ہے۔ 3 دن والا وہ کل خان والا تو بات کر چکا، وہ تو ہے، اور روایت بھی ملتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح کی دعوت کو، میت کے کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے، اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کے جو راوی ہے وہ صحیح ہے ان کی شرط کی، اس پر پھر میں انشاءاللہ کلام کروں گا کبھی، لیکن جو یہ زیادہ مانتے ہیں نا ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے ان کی شروط پر ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہم کننا نعدو، ہم شمار کرتے تھے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر میت کے کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحہ کے متعلق سب جانتے ہیں وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تو اجمالی طور پر یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ دعوت تیار کرنا شروع سے لے کر بھانتی سے لے کر جسے کوڑا وٹا کہا جاتا ہے، بھانتی سے لے کر سوم تک پھر آگے تک جتنی بھی میت کے نام پر دعوتیں ہوں گی وہ تمام کی تمام کیا ہے، ممنوع ہیں، ممنوع ہیں، ممنوع ہیں۔ اور لکھا ہے علماء نے، فتح القدیر کے اندر موجود ہے، بحر الریق کے اندر موجود ہے، علامہ شامی کے رد المحتار کے اندر موجود ہے، اور پھر خود علماء بریلوی اس کے قائل ہیں، خصوصاً فتاوی بریلی کے اندر، اور پھر اس سے بھی بالخصوص آپ پڑھیں فتاوی فیض رسول کو، اس کے اندر تو واضح طور پر لکھا، وہ کہتے ہیں اگر 3 دن کے بعد بھی کھانا ہو اور وہ ہو میت کے نام پر تو کیا منع ہے، فتاوی فیض رسول کے اندر لکھا ہے، مولانا جلال الدین امجدی نے۔ اس کے علاوہ قانون شریعت نامی کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے، اسلامی زندگی کتاب ہے مفتی احمد یار خان نعیمی مرحوم کی، اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی ہی نہیں مانتے، بھاتی بھی کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، حالانکہ منع کیا ہے فاضل بریلوی نے اور بڑے بڑے علماء نے، سوم کو انہوں نے منع کیا مطلقاً، وہ بھی کرتے ہیں اور دھڑے سے کرتے ہیں، خوب دیگے پکاتا ہے جس طرح کے جیسے کسی کا کوئی ولیمہ ہو، ہاں جی 3 جانور ذبح ہوتے ہیں، کوئی شادی ہو رہی ہے، وہ کرتے بھی وہ لوگ ہیں، باپ کی اس طرح کی کلخانی شہانہ طرز پر وہ لوگ کرتے ہیں جو زندگی کے اندر روٹی تک نہیں پوچھتے، جب وہ باپ مر جائے تو پھر دیگیں پک جاتی ہے۔ ارے وہ جو سارا سامان آج مولوی کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کاش کہ وہی سامان آپ نے اپنے والد کو پیش کیا ہوتا تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ لمبی زندگی پا جاتا، کاش آپ نے وہ کھانا اسے پیش کیا ہوتا، ہاں جی اس کی صحت کی ضمانت بن جاتا وہ کھانا جو آج آپ مولوی کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے اس پر کلام ہے، یہ ہمارا رسم و رواج والا ماحول ہے، ایرانی طرز پر چلنے والے ہم لوگ، وہاں بھی یہ رسم و رواج ہے نا، شریعت کو بعد میں دیکھا جائے، پہلے رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، کوئی جہالانہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، پھر وہ عرف بن جاتے، پھر علماء کہتے ہیں جائز ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہر عرف مقبول نہیں ہوتا، جو نص سے ٹکراتا ہے وہ پھینک دینے کے قابل ہے، عرف نہیں ہے جو نص سے ٹکرا رہا ہو، تو نصوص موجود ہے، پھر علماء کا اس پر اجماع ہے، کس نے اسے جائز لکھا، کس نے جائز لکھا، سوائے جہل بریلویوں کے، بڑے بڑے بریلوی بھی نہیں مانتے، جو بڑے بڑے علماء ہیں جہل جو ہیں جنہیں میں کہتا ہوں نا نکلو قسم کے بریلوی،
نکلو نکلو قسم کے یہ جو ہے رولا ڈالے رکھتے ہیں، یہ جائز ہے وہ صرف کیا کریں پیٹ بھرنے کے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اتنا دلچسپی نہیں ہے دین کے معاملے کے اندر، ان معاملات کے اندر دلچسپی ہے، تو مولوی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے مدرسے چل رہے ہیں اسی بنیاد پر، اگر ہم قرخانی کو ناجائز کہیں گے تو ہمیں بلائے گا کون؟ ہاں جی، ہمارا پیٹ بھرتا ہے اسی کھانے سے، ہاں جی، پھر جمعراتیں ہوں گی، ہاں جی، خوب وہاں پر مطلب کہ ختم پڑا جائے گا، خوب لنگر ہوگا، ہاں جی، پیٹ ہمارا بھرے گا، گھر والوں کا پیٹ بھرے گا، ہاں جی، پھر ہمارے یہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ نیوتے کی صورت کے اندر پیسے بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہاں جی، کچھ جیب بھی بھر جائے گی، تو اس وجہ سے مولوی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان دنا کیا جملہ محققین کے نزدیک، جملہ علماء کے نزدیک جسے بھی حق کی پرکھ اور پہچان ہے وہ ان دعوتوں کو جائز قرار نہیں دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ جمعیت کے باب کے اندر اس پر جو محققین دیوبند ہیں ان کا عمل جو وہ قابل عمل ہے، اکثر نہیں، اکثر وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی چنے وغیرہ، وہ دعوت جو ہوتی ہے چنے وغیرہ بانٹتے ہیں، دعوت تو ہو گئی نا، دیگ پکاؤ یا چنا بانٹ دو، وہ تو ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم چنے بانٹ رہے ہیں، بریلوی دیگیں پکا ہم چنے بانٹ رہے ہیں، بھائی وہ دعوت انہوں نے بھی دعوت کی، آپ نے بھی دعوت کی، بس کھانے کا تفاوت، وہ انہوں نے دیگیں پکا دیا، اپنے چنے بانٹ دے، بات تو ایک ہے نا، کھانا تو بٹ گیا نا۔ چنے آج کل کون سے وہ مفت میں آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ لینے جائیں، وہ بھی تقریباً جتنی عوام آپ اکٹھی کرتے ہیں 30,000 سے کم میں تو نہیں آئیں گے۔ پھر اگلی ایک صورت ہے، یہ لمبی گفتگو میں نے اس پر اشارہ لے کر وہ پھر آپ نے بعد میں پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، میں پیش کروں گا، بس ایک صورت ان میں سے میں پیش کر دوں۔ اقوا کو نہیں دیکھا جاتا، ادنا کی ترویج کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ضرورت ہے مدارس کی، پہلے یہ ہوتا تھا حکومت بناتی تھی مدارس، اب اسلامی حکومتیں ہیں نہیں، اب عوام پر واجب ہے، عوام بنائے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں، اگر کہو نا جی باپ کی کلخانی ہے، یہ روپیہ چلو تم یہ مدرسہ بن رہا ہے یہاں پیش کرو، 5,000 نہیں نکلتا، دوسرے دن 1.5 لاکھ کی کلخانی ہو جاتی، وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دیگے ہی پکائیں گے تو اصال ثواب ہوگا، وغیرہ اور کسی کے ساتھ اصال ثواب نہیں ہو سکتا، ساتھ میں پڑوسی وہ مر رہا ہے، یہ لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ واجب ہے۔ آتی جو روم کے اندر موجود ہے اس کتاب لکھا ہے، ملا جیون نے لکھا تفسیرات احمدیہ کے اندر، ساوی مالکی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نزدیک یہ وجوب کے لیے واجب ہے، پڑوسی کی مدد کرنا پر واجب ہے، درجہ بدرجہ جیسے قرآن نے پیش کیے اور فقہاء نے پیش کیے، واجب ہے آپ پر، یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر والوں پر واجب ہے، اگر کوئی مریض ساتھ میں تڑپ رہا ہے تو مدد کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص کنویں میں گر رہا ہے تو آپ پر نماز توڑ دینا ضروری ہے، آپ جا کر اسے بچائیں، وہ اپنا تو نہیں ہے نا۔ تو اقوا کو دیکھا جاتا ہے، آج ہم اقوا کو دیکھتے نہیں ہیں، جو زیادہ قوی ہے ادنا کی ترویج کرتے پھر رہے ہیں، جو نواب اپنی طرف جو جس مستحب سمجھتے ہیں، نفل سمجھتے ہیں، اس پر اس پر مطلب وہ عمل کر رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، فرض کو نہیں دیکھ رہے، واجب کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اقوا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ یہودیوں کا فعل ہے، پتہ ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے پہلے پارے کے اندر کہ جب انہیں منہ سلوہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں دالیں چاہیے، تو آگے کیا ہوا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو بھلا ہے اسے چھوڑ کر کے تم ادنا کو لیتے ہو، تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ جنت سے کھانا آ رہا ہوگا، نہیں ہمیں جنت کا کھانا چاہیے، اب ہم دالیں چاہیے، پہلے کہتے تھے جنت کا کھانا، جب جنت کھانا اب ہمیں دالیں چاہیے، یعنی کہ اقوات کو چھوڑ کر ادنا کی طرف، تو یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ضرورت کو دیکھتا ہے، یہی ضرورت ہم نے میلاد النبی والے موضوعات کے اندر پیش کی، یہاں بھی ہم وہی پیش کر رہے ہیں، اور بھی اس پر کافی ساری ابحاث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعیت کے سانچے میں ڈھل کر کے اقامت دین کے مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔